الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا گزشتہ مجلس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اصحاب کہف غار کے اندر روپوش ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. اب ان آیت میں آگے کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جس طرح ہم نے ان کو
طویل مدت تک سلائے رکھا، اسی طرح ہم نے انہیں بیدار بھی کر دیا۔ جس طرح ہم نے انہیں طویل مدت تک سلائے رکھا، اسی طرح ہم نے انہیں بیدار بھی کر دیا، تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھے کہ کتنی مدت تک ہم یہاں سوئے رہے۔ چنانچہ جب بیدار ہو گئے، قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، چرچا ہوا آپس میں کہ بھی ہم کتنی مدت سے سوئے، تو ان میں سے ایک نے کہا، کم لبثتم، کتنا تم یہاں ٹھہرے ہو؟ تو دوسرے نے جواب دیا، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم اس غار میں ایک دن یا دن سے بھی کچھ کم حصہ ٹھہرے، کیونکہ یہ صبح کے وقت میں غار میں روپوش ہوئے تھے اور شام کے وقت آنکھ کھلی، تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایک دن ہم یہاں ٹھہرے یا ایک دن سے بھی کچھ کم۔ لیکن بعض حضرات نے غور کیا کہ نہیں، کچھ زیادہ مدت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا، قالو، دوسرے نے بعض نے کہا، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی مدت تک ٹھہرے ہو، نیند کتنی مدت تک طاری رہی وہ تمہارا رب ہی جانتا ہے۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کا تقاضا ہے، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ تم میں سے کسی ایک شخص کو یہ چاندی کے سکے لے کر کے بھیجو، ورق عربی زبان میں چاندی کو اور چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، شہر کی جانب۔ فَلْيَنظُرْ، اور یہ جانے والا شخص اچھی طرح غور کر لے کہ کون سا کھانا حلال اور طیب ہے، اس لیے کہ وہاں بت پرست قوم تھی اور بتوں کے نام پر وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور بازاروں میں بھی وہی گوشت ملتا تھا، اس لیے کہا کہ بھی جانے والا کھانا تو لاوے لیکن اچھی طرح دیکھ بھال کر کے کہ حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو جو حلال طیب ہو اسی میں سے تمہارے پاس لاؤ۔ دوسری بات، وَلْيَتَلَطَّفْ، دوسرا ہے کہ چوکنا اور بیدار مغزی سے کام لے، ہوشیاری سے کام لے، وَلَا يُشْرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اپنے حال پر کسی کو مطلع اور باخبر نہ ہونے دے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس قوم سے ہم بھاگ کر کے آئے ابھی بھی شہر میں وہی قوم اب تک باقی ہے، اس لیے جس شخص کو کھانا لینے کے لیے بھیجا اس کو تاکید کی کہ وہ ایک تو دیکھ بھال کر کے جائے، کھانا بھی لائے تو حلال طیب کھانا لائے، اسی طریقے سے چوکنا رہے۔ چوکنا رہنے کا مطلب یہ کہ ایسی حالت میں جائے کہ کوئی تمہارے اوپر شک شبہ نہ کرے کہ یہ انہی لوگوں میں سے جو بھاگ گئے، اور کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ تمہارے حال پر ان کو خبر ہو جائے۔ یہ ان آیت کا ترجمہ ہوا۔ گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے کتنے انتظامات فرما دیے تھے۔ اب یہ کس طرح بیدار ہوئے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جس زمانے میں یہ اصحاب کہف ظالم بادشاہ کے ظلم اور ستم اور اپنے ایمان کو بچانے کی وجہ سے غار میں روپوش ہوئے تھے، تو اس شہر کا نام افسوس تھا، اور جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا۔ اب ایک طویل عرصہ گزر گیا، جیسا کہ آگے بتلائیں گے 309 سال گزر گئے تھے ان کو غار میں جا کر سونے کو، 309 سال کا فاصلہ اور عرصہ گزر گیا۔ اس شہر کے اندر اب کایا پلٹ گئی تھی۔ پہلے ظالم اور کافر بادشاہ کی حکومت تھی، اب جو ہے ایک
مومن بادشاہ صالح بادشاہ کی حکومت آ گئی، جس کا نام تاریخ میں اور تفسیر کی کتابوں میں بیدوسیس لکھا ہے، بیدوسیس۔ اب ایک طویل عرصہ گزر گیا تو شہر کا نام بھی بدل گیا، پہلے افسوس تھا، اب اس شہر کا نام ترسوس ہو گیا تھا، افسوس سے ترسوس ہو گیا تھا۔ تو بادشاہ مومن بھی تھا، نیک صالح بھی تھا، اور اکثر و بیشتر آبادی اہل ایمان کی تھی، لیکن آپس میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے حساب اور کتاب دینا ہے۔ تو دو جماعتیں ہو گئی، بعض حضرات تو کہتے تھے بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا اور وہ اس بات پر قادر ہے، اور اس زندگی کا ہم سے حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ بعض لوگوں کو شکوک شبہات ہو گئے اس سلسلے میں کہ انسان جب مر جائے گا ہڈیاں ہو جائے گا، ہڈیاں بھی اس کی بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو کون اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایسے دو گروہ ہو گئے، اور پھر اختلاف شدید ہوتا گیا، بڑھتا گیا۔ جو مومن بیدوسیس بادشاہ تھا، اس کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ یہ اختلاف قوم کا ختم ہونا چاہیے، تو اس نے یہ سوچا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ رات کے وقت اس نے اپنا جو شاہی لباس تھا وہ اتار دیا، اور ٹاٹ کا لباس جو فقیرانہ لباس ہوتا ہے وہ پہن لیا، اور ایک راکھ کا ڈھیر جمع کیا، اور اس پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی، گڑ گڑا کر کے، آہوزاری کے ساتھ، کہ اللہ میری قوم کے اندر جو اختلاف پیدا ہو گیا اس اختلاف کو دور فرما دے، کوئی ایسا واقعہ نمودار فرما دے کہ یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے مان جائے کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونا یقینی ہے۔ یہ دعا کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ادھر یہ اصحاب کہف جو سوئے ہوئے تھے ان کی آنکھ کھل گئی، ادھر دعا قبول ہوئی، ادھر آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو ایک نے سوال کیا کہ اس جگہ پر ہم کتنی مدت سے ٹھہرے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے، دوسرے نے کہا نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی مدت یہاں ٹھہرے، اللہ کے حوالے کر دو، ابھی جو ضروری بات یہ ہے کہ ہم کو بھوک لگی ہے۔ دیکھیے ایک طویل عرصہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر غذا کے، بغیر پانی کے، بغیر کسی چیز کے ان کو زندہ رکھا، باقی رکھا۔ بیدار ہونے کے بعد بھوک کا تقاضا ہوا، تو کہا ہم میں سے کسی ایک آدمی کو چاندی کے سکے لے کر کے اس شہر کے اندر بھیجے۔ معلوم ہوا کہ اس غار کے قریب میں کوئی شہر تھا، یا تو وہی شہر ہوگا جہاں سے وہ لوگ نکلے تھے، اور جانے والا شخص چند باتوں کا خیال رکھے کہ حلال اور طیب کھانا لاوے، کیونکہ بتوں کے نام پر جو جانور چڑھائے جاتے تھے ان کا گوشت بھی بازار میں فروخت ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بستی کے اندر یا کسی ہوٹل کے اندر اگر اس قسم کا مشکوک کھانا ملتا ہو تو اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے، اور تحقیق بھی کوئی مسلمان خبر دے تو اس کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے۔ آج کل فلائٹوں کے اندر بھی اس طرح کے کھانے ملتے ہیں، تو احتیاط یہ ہے کہ ویج سبزی کا کھانا کھا لیا جائے، تو بتلا نہیں سکتے کہ وہ کس طریقے سے حلال کیا ہوا ہے، نہیں حلال کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسی حالت کے ساتھ جائے کہ تمہاری حالت تمہاری اس پر باخبر نہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ باخبر ہو جائیں گے تو آگے فرماتے ہیں انہم یظہروا علیکم یرجموکم، اگر وہ تمہارے حال پر باخبر ہو جائیں گے تو وہ تم کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے، یا تم کو دوبارہ اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے، اور اگر تم دوبارہ ان کے مذہب میں چلے گئے
تو ہرگز بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے کہ اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر کے جاوے۔ معلوم ہوا کہ ان کے یہاں جو شخص اپنے دین کو چھوڑ دیتا تھا اس کی سزا یہی تھی، پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ شروع میں بادشاہ نے دھمکی تو دے ہی دی تھی کہ اگر تم لوگ اپنے اس دین کو چھوڑ کر اپنے سابق اور اگلے دین پر نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، لیکن اس نے مہلت بھی دی تھی سوچنے کے لیے۔ اسی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی بھی حفاظت کر لی اور اللہ نے ان کی ایمان کی بھی حفاظت کر دی اور غار کے اندر روپوش ہو گئے۔ اب جب یہ شخص سکے لے کر کے پہنچا، اس کا نام تملیخہ بتلایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں وہ اصحاب کہف کے نام ذکر نہیں کیے، البتہ تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں ہیں، لیکن طبرانی کی ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کے نام بھی بتلائے ہیں، تو وہ قریب کچھ زیادہ معتبر مانے جا سکتے ہیں۔ اب یہ شخص سکے لے کر کے پہنچا، کسی دکاندار کے ہاں کھانے پینے کی اشیاء اس نے خریدی اور وہ سکے اس کے ہاتھ میں دیے، تو وہ دیکھنے لگا کہ یہ سکے تو بہت پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں کہیں سے کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے، یہ تو ہمارے شہر کے سکے ہے ہی نہیں اس وقت جو چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں بھئی، یہ تو جو میرا ہی مال ہے، میرے ہی سکے ہیں۔ دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے کچھ سکے اور کچھ پیسہ بھی ساتھ لے لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی اسباب کو اختیار کیا، اولیاء اعظام نے بھی اسباب کو اختیار کیا، تو انہوں نے بھی اپنے کھانے پینے خورد و نوش کے لیے یہ کچھ رقم ساتھ رکھی تھی، تو یہ کوئی توکل اور زہد کے خلاف نہیں۔ اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، اسی کا نام توکل ہے۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، یہ سکے تو ہمارے اس زمانے کے ہے ہی نہیں۔ تو اس نے اور چند دکانداروں کو بلایا، ان لوگوں نے بھی یہی رائے قائم کی کہ نہیں، یہ شخص ایسا ہے کہ کوئی خزانہ اس کو ہاتھ لگا ہے۔ وہ سب بادشاہ کے پاس اس کو لے گئے، اس تملیخہ کو۔ بادشاہ نے بھی دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہاں بہت پرانے سکے معلوم ہوتے ہیں۔ اب ایک روایت میں ہے کہ وہ جو ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، جب یہ فرار ہو گئے تو اس نے ان کے نام اور نسب ایک تختی پر کندہ کروا کر کے شاہی خزانے میں رکھ دیا تھا کہ یہ مجرم لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی ملے ان کو پکڑ کر لایا جائے۔ تو وہ نام اور نسب ایک تختی پر تھے، اس لیے ایک تفسیر میں نے شروع میں بتلائی تھی کہ رقیم اس تختی کو کہتے ہیں جس کے اوپر ان کے نام اور نسب لکھے ہوئے تھے۔ ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف بھی ان کو کہتے ہیں اور اصحاب رقیم یعنی تختی والے۔ تو بادشاہ نے غور سے دیکھا تو اس کا بھی نام تھا، تو اس نے اس کا نام پوچھا، دوسرے ساتھیوں کے نام پوچھے تو سب نام وہی بتلائے جو اس تختی پر تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس زمانے میں جب کہ یہ لوگ فرار ہو گئے تھے، بادشاہ کے دربار میں کچھ ایمان والے لوگ بھی تھے، لیکن اپنے ایمان کو وہ ڈر اور خوف سے چھپائے رکھتے تھے۔ جب یہ اصحاب کہف کی جماعت روپوش ہو گئی تو ان مومنین نے بطور یادگار کے ان کے نام کی تختی بنا رکھی تھی۔ اس تختی کے ذریعے سے اس بادشاہ نے پہچانا کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں، تو بہت خوش ہو گیا کہ چلو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اس واقعے سے کچھ نہ کچھ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ تمام حالات اس سے پوچھے تو اس نے وہ سب حالات بتلائے کہ بھی وہ بادشاہ ایسا تھا اور اس نے اس طریقے سے ظلم کیا، ہم غار کے اندر چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ بھی ہمارے ساتھ تمہارے ساتھیوں سے ہم کو ملنا ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ اور قوم کے سارے لوگ اس تملیخہ کے ساتھ غار کے منہ پر پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ ابھی آپ یہیں ٹھہرو، میں اپنے ساتھیوں سے پہلے اجازت لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھبرا جائے کہ وہ ظالم بادشاہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ چنانچہ وہ غار کے اندر گیا اور اس نے
حالات سب بتلائے کہ بھئی اب تو شہر کا پورا ماحول بدل گیا، بادشاہ بھی مسلمان ہے، قوم بھی ایمان والی ہے، آپ حضرات سے سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بادشاہ نے اور اس قوم نے سب سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد وہ غار کے اندر چلے گئے اور پھر اللہ نے اب موت طاری کر دی، اس کے بعد وہ باہر نہیں آئے، موت طاری کر دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں، ملاقات سے پہلے ہی بس تملیغہ سے بات چیت ہوئی اور وہ اندر جا کر اس نے یہ سب حالات بتایا اور اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ بہرحال یہ منظر دیکھ کر سب کو یقین تو ہو گیا کہ یہ لوگ وہی اصحاب کہف ہے جو روپوش ہو گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، اور اندازہ لگایا کہ کتنا عرصہ ان کو گزرا۔ سب حالات انہوں نے بتلائے تھے، تو معلوم ہوا کہ 300 سال یا 900 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کچھ کھلائے پلائے ان کو زندہ رکھا۔ اس واقعے کا مقصود یہ بتلانا ہے، وہ اختلاف ہو گیا تھا قوم میں کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ 309 سال تک ان لوگوں کو بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ چنانچہ اس واقعے کو دیکھ کر کے وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ پھر بھی کچھ بت پرست لوگ تو تھے ان میں، اب ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپس میں مشورہ ہوا، بعض حضرات نے کہا کہ بھئی یہ بڑے نیک صالح لوگ ہیں، تو اب یادگار کے طور پر کوئی یہاں عمارت بنانی چاہیے ان کے غار کے ارد گرد۔ دو فریق ہو گئے، ایک فریق نے چاہا کہ کوئی ایسی یادگار بنا دی جائے جو رفاع عام کے طور پر ہو، یعنی سبھی لوگ آئے وہاں فائدہ اٹھائے، ان کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے۔ لیکن ایمان والے اور بادشاہ کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، یہاں مسجد بنائی جائے، اور انہی کی رائے پھر غالب ہوئی اور پھر ایک مسجد بھی وہاں بنائی گئی۔ تو آگے کی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، جس طرح ہم نے ان کو طویل مدت تک سلائے رکھا اور پھر اس کے بعد بیدار کیا، اسی طرح ان کے حال پر ہم نے لوگوں کو مطلع بھی کر دیا۔ تین چیزیں، جیسے ہم نے طویل مدت تک ان کو سلائے رکھا ایک بات، طویل مدت کے بعد دوبارہ بیدار کیا دوسری بات، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع بھی کر دیا۔ یہ پوری قوم گئی وہاں، دیکھا، پورے حالات سنے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ واقعے کا پورا اظہار لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اس بات کو بتلانے کے لیے تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے دوبارہ زندہ کرنے کا وہ بالکل برحق ہے۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکتا ہے آدمی کہ 309 سال تک جو اپنی غار کے اندر بغیر کھائے پیے زندہ رہے، ان کے بدن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ایک بال بھی ان کا گرا نہیں، جیسے حشاش بشاش تھے ایسے ہی وہ بیدار ہوئے، تو وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ بھی جان لے لوگ، یہ واقعہ ہم نے اس لیے بتلایا، یہ بھی جان لے ان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اسی کا تذکرہ ہے وہ عمارت کا، اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے اپنے معاملے میں۔ بعض نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی عمارت بنا دو۔ ربہم عالم بہم، اب یہ جملہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ وہ ان کے جو حالات اور نام اور نسب کے بارے میں اختلاف ہوا تو ان کا رب ہی ان کے حالات کو زیادہ جانتا ہے، یا ان میں سے بعض نے کہا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا ان کے نام نسب اور حالات کے بارے میں، کچھ تو انہوں نے ضرور بتلا دیے، لیکن اور لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا چھان بین کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض نے کہا کہ اب سب حالات ہم کو پتہ نہیں، ان کا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ان کے سارے حالات کیا تھے۔ بہرحال اختلاف ہوا، ایک گروہ نے کہا کہ ایک بڑی عمارت بنا دی جائے، لیکن دوسرے حضرات نے کہا قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جن کا معاملہ ان دوسرے گروہ کے معاملے پر غالب آ گیا تھا، یعنی بادشاہ اور اہل ایمان غالب آ گئے تھے اپنی بات میں، کیا کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ضرور بھی ضرور ہم ان کے اوپر ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ چنانچہ ایک مسجد بھی وہاں تعمیر ہوئی۔ اس تعمیر کا مقصود یہ تھا کہ لوگ آ کر کے اللہ کی عبادت کرے
اور انہی نیک لوگوں کو کوئی خدا نہ سمجھ لے جس سے بت پرستی شروع ہو جائے۔ مسجد بنانے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کی عبادت کی بجائے اللہ ہی کی عبادت ہوتی رہے۔ اگر کوئی اور دوسری یادگار بنا دی جاتی تو لوگ اسی کی پوجا کرنے لگتے، اسی کی عبادت کرنے لگتے۔ علماء نے اس سے مسئلہ بھی بیان کیا کہ بھئی اہل اللہ اور صالحین کی قبروں کے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے، لیکن ایک حدیث میں منع کیا، اس کا مقصد الگ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ نہ کیا جائے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا گیا، لیکن قبر کے قریب اگر کوئی مسجد بنانا چاہے کہ لوگ اگر آئے جائے تو اپنی نمازوں کا اہتمام کرے تو وہاں بنا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ تو ختم ہو گیا اور مقصود اس کا یہ ہے۔ اب آگے یہ بحث ہے کہ وہ لوگ کتنے تھے، اصحاب کہف کتنے تھے، تو اس کا مضمون ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ اب اس میں بھی اختلاف ہوا۔ اس آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ نجران کے نصارا، نجران کے عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا تھا یہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں۔ ان کے 3 فرقے ہیں۔ ایک فرقے نے کہا جس کا نام ملکانیہ کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ دوسرا فرقہ یعقوبیہ، انہوں نے کہا کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ 2 فرقوں نے یہ بات کہی۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے رجمم بالغیب، یہ اندازے سے ہانک رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ تیسرا ایک فرقہ تھا، انہوں نے کہا سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اندازے سے ہانکنا نہیں کہا، معلوم ہوا کہ یہ عدد زیادہ صحیح ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی حقیقی تعداد کو جانتا ہے۔ اصل مقصود اس واقعے کا بتلانا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، بس اتنی بات سمجھنے کے لیے اتنا واقعہ کافی ہے۔ اب یہ سب چھان بین کی ضرورت نہیں کہ وہ کتنے تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 10 تھے۔ پھر بھی 2 قول کی تو تردید کی گئی، لیکن تیسرے قول کی تردید نہیں کی گئی۔ اور آگے بھی کہا کہ ما یعلم الا قلیل، ان کی حقیقی تعداد نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کی تعداد کو ان میں ہم بھی داخل ہیں، یعنی وہی کہ 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ قول زیادہ صحیح قرار دیا گیا۔ بہرحال قرآن پاک جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتلایا تھا، قرآن پاک کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، تو واقعے کے سارے اجزاء کو قرآن ذکر نہیں کرتا ہے، مقصود جو ہے اسی کو ذکر کرتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے واسطے سے امت کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ بھی فضول بحثوں میں اور فضول باتوں میں مت پڑو۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے یا مشرکین سے نہ جھگڑے میں پڑے مگر سرسری طور پر، یعنی کچھ بحث کرنی بھی ہو تو سرسری طور پر پڑے، بہت زیادہ اس کے اندر اپنا وقت ضائع اور برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن پاک نے بڑا اہم اصول ہمیں بتلا دیا ہے۔ قرآن پاک نے جو احکام ہمیں بتلائے، احادیث میں جو بتلایا گیا، جو کام ہمیں کرنے کے جو نہیں کرنے کے ہیں، انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جو مسائل اور جو باتیں ایسی ہیں جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں لوگ پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول کو منع کیا گیا کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ بحث میں اور بہت گہرائی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، سرسری طور پر ان کو جواب دے دیا جائے۔ اس بات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو آدمی الجھتا نہیں ہے بہت سارے مسائل میں۔
علماء کو بھی، مفتیان کرام کو بھی، اہل علم کو بھی یہی اصول اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس اختلاف کو حسن طریقے سے، احسن طریقے سے دفع کر دیا جائے، بہت زیادہ اس کی گہرائیوں میں پڑھ کر کے بات کو الجھانا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، پھر آپ حضور کو یہ حکم دیا کہ ان لوگوں سے اس سلسلے میں آپ کچھ پوچھیے بھی مت، یعنی یہودیوں سے، مشرکین سے آپ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے، ہم نے جو واقعہ بتلا دیا اتنا کافی ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے بھی پھر اس سلسلے میں زیادہ اور مطالبہ نہیں کیا۔ معلوم ہو کہ جتنا واقعہ قرآن نے ذکر کیا اتنے واقعے سے ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا۔ شروع میں بتلایا تھا کہ یہودیوں کے پاس یہ مشرکین کے 2 آدمی گئے تھے، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، اور انہوں نے یہود کے علماء سے کہا کہ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتلائے کہ جس کی بنا پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کر سکے، خاموش کر سکے۔ تو انہوں نے یہ 3 سوال بتلائے تھے، روح کا سوال، اصحاب کہف کے بارے میں، اور اس بادشاہ کے بارے میں جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو 15 دن تک وہی میں تاخیر ہو گئی، جس کی بنا پر وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے، ناراض ہو گئے اللہ میاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح کے جملے کستے رہے۔ اس پر پھر سورہ کہف اتری، 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل امین لے کر آئے 15 دن کے بعد، اور اس میں پھر اس بات پر بھی تنبیہ کی گئی کہ کوئی بھی کام آئندہ کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ملا لیا کرو، اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے آدمی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ہرگز ایسا نہ کہے کہ میں آئندہ کل یہ کام کر لوں گا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہے کہ میں آئندہ کر لوں گا، مگر اللہ چاہے گا تو کروں گا، یہ اس کے ساتھ میرا دو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کو مت بھولیے کبھی، کیونکہ بھئی آئندہ کل انسان زندہ رہتا ہے یا نہیں پتہ نہیں، اور اگر رہا بھی تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے سارے کاموں کو۔ بعض دفعہ انشاءاللہ ٹالنے کے لیے لوگ بولتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ نہیں، حقیقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب انشاءاللہ کہنا بھول جائے، انشاءاللہ کہنا جب بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ابتدا میں انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو اسی مجلس میں جب تک آدمی بیٹھا ہے اس وقت بھی انشاءاللہ کہہ دے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ کہ تھوڑے وقفے کے بعد بھی اگر انشاءاللہ کہہ دے گا تو جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اور آپ فرما دیجیے عسیٰ یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے بھی زیادہ قریب واقعے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ کیا مطلب؟ تم لوگوں نے تو مجھ سے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھا اور اسی کو عجیب سمجھ رہے تھے، میرا رب تو مجھے اس سے بھی اہم معجزات اور اہم نشانیاں دینے والا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن پاک کیا کم معجزہ ہے، پورا قرآن تو کیا اس کی ایک آیت بھی پوری دنیا مل کر کے پیش نہیں کر سکتی ہے، تم لوگوں نے فقط اسی واقعے کو عجیب سمجھ لیا، حالانکہ میرا رب تو مجھے اس سے بھی زیادہ قریب جو میری نبوت کی سچائی کو بتلانے والے واقعات ہیں ایسے اللہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن ایک معجزہ، اس کے علاوہ ہزاروں معجزات آپ کو دیے گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر دلالت کرتے۔ خود قرآن پاک میں دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اعتبار سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یا بعثت سے 70 سال پہلے کا ہے، جو بہت زیادہ طویل زمانہ ہے۔ قرآن پاک میں وحی کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کے واقعات بیان کیے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، وہ جنت میں تھے، اس وقت کا واقعہ بیان کیا، وہ دنیا میں آئے اس وقت کا واقعہ، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر ادریس علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات، قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، ہزار برس پہلے
یہ قومیں اور ان کے انبیاء گزر چکے، ان کے جب واقعات حضور نے بتلائے تو یہ آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے، نہ کہ فقط ایک ہی واقعے کو تم تعجب والا سمجھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ قریب جو میری نبوت کی سچائی پر دلالت کرنے والی باتیں ہیں وہ بتلائے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور ٹھہرے وہ اپنی غار میں 300 سال اور انہوں نے 9 سال بڑھا دیے۔ قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا، ڈائریکٹ 900 سال نہیں کہا، 309 سال نہیں کہا، پہلے کیا فرمایا کہ ٹھہرے وہ اپنی غار میں 300 سال اور بڑھایا انہوں نے 9 اوپر۔ یہ طرز اس لیے اختیار کیا کہ 300 سال تو یہ یہود اور نصارہ جو تھے، یہود اور نصارہ شمسی تاریخ کو ماننے والے تھے، آج بھی جس کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں، شمسی تاریخ کا وہ اعتبار کرتے تھے، تو اس اعتبار سے برابر 300 سال ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان قمری تاریخوں کا اعتبار کرتے ہیں، تو ہر ایک سال، ہر 100 سال پر 300 سال چاند کے حساب سے بڑھ جاتے ہیں۔ انگریزی 3 سال، ہر 100 سال اگر انگریزی اعتبار سے گزریں گے تو 3 سال اسلامی اعتبار سے اس میں بڑھ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے 300 سال پر 9 سال ہو جائیں گے، یعنی اس لیے یہ کہا کہ یعنی دونوں کا گویا قرآن نے اعتبار کر لیا، شمسی اعتبار سے وہ 300 سال ٹھہرے اور قمری اعتبار سے 309 سال۔ اندازہ لگائے 309 سال کس کو کہتے، کتنی پیڑھیاں ان کی گزر گئی ہوگی، اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو زندہ رکھا اور بغیر کھائے پیے ہوگی، کیسی اللہ کی قدرت ہے۔ پھر بھی نہ انسان مانے تو بہرحال یہی کہہ سکتے کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں، توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے۔ یہ اسی کی تاکید ہے، یعنی لوگ اختلاف کرتے تھے تو بتلا دیا کہ نہیں بھائی 300 سال یا 309 سال ٹھہرے، اور آپ یہ کہہ دو کہ اللہ ہی ان کی مدت کو جانتا ہے، یہی صحیح ہے۔ اب اس کے آگے تم کو اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں جتنی ساری چھپی ہوئی چیزیں سب ظاہر ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا وہ غیب ہمارے اعتبار سے اللہ کی نگاہوں کے سامنے اور علم میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اب صرف بھی وہ اسمے، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے اللہ اور کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ کوئی چیز اس کی نگاہ سے روپوش نہیں ہے اور کوئی چیز اس کے کان جیسی بھی اس کی شان ہو، کوئی چیز ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کو سنتا نہ ہو۔ ما لہم من دونہ من ولی، لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ کے حکم میں کوئی کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا ہے۔ اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ اللہ کو ضرورت ہو آسمان زمین کائنات کے نظام چلانے میں، وہ تنہا سب نظام سنبھالتا ہے۔ تو یہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہوا، اور بھی تاریخی اعتبار سے اس پر بحث کیے کہ بھئی اس وقت کہاں ہے یہ غار۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ بھئی اس کا حقیقی علم اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ ظالم بادشاہوں کے خوف سے، خصوصاً عیسائی اور نصارہ کے ہاں ایسے غاروں میں چھپ کر کے عبادت کرنے کا رواج تھا اور وہیں مر جاتے تھے۔ تو اس قسم کے غار دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیں، لیکن یقینی طور پر بتلاتے ہیں لوگ آج کل کہ بھئی ہم غار وہاں اصحاب کہف کے غار پر پہنچے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، سب جگہ اپنی وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ یہی غار ہے، اللہ کو معلوم ہے وہ کہاں ہوگی۔